مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے بہت سے موضوعات کے اوپر ڈسکس کی ہے۔ ہر ایک موضوع بڑا دلچسپ اور قابل فہم بھی تھا، اور آج کا موضوع جو ہمارا ہے یہ خدمت میں اختیار اور اقرار گناہ کی کیا حقیقت ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے۔ آپ اس کو بڑے دھیان سے سنیے، مہربانی کر کے اس ویڈیو کو غور سے سن کر اس کے بارے میں ہمیں مشورے بھی دیجیے۔ نجات کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں کرنے کی ذمہ داری مسیح یسوع نے کلیسیا کے سپرد کی ہے، لیکن اس خدمت میں خاص طور پر کچھ اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کن کو سرگرمی سے خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے، کس کو معافی اور نجات کی خوشخبری کی یقین دہانی پانے کی ضرورت ہے، کون ہے جو اس کی یقین دہانی سے انکار کر سکتے ہیں، اور مسیح میں اقرار گناہوں کی معافی کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے۔ اس سبق کا مقصد ان سوالات کے جوابات کو دریافت کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مذکورہ جو سوالات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے جوابات ہم اگلی لائنوں میں دیکھیں گے، جن میں نمبر 1 ہے با اختیار خدمت کیا ہے۔ اختیار کے ساتھ خدمت کیا ہے؟ یسوع نے کہا، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 19ویں آیت۔ بااختیار خدمت دراصل گناہوں کو معاف کرنے اور قائم رکھنے کا اختیار ہے۔ پہلے سبق کے سوال نمبر 10 میں ہم سب نے سیکھا کہ شریعت ہمارے گناہ ہم پر ظاہر کرتی ہے، اور انجیل ہمارے گناہوں کا اعلانیہ معافی کا بیان کرتی ہے۔ یعنی شریعت انسان کے گناہگار ہونے کا ثبوت ہے، اور انجیل میں گناہوں سے نجات کی کلید پائی جاتی ہے۔ کلید سے مراد ہے چابی پائی جاتی ہے، کنجی پائی جاتی ہے۔ یسوع نے کہا، جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے ہیں۔ یوحنا 20 باب کی 23ویں آیت۔ اس آیت میں یسوع نے انسان کے گناہ معاف کرنے یا گناہ معاف نہ کرنے کے اختیار کی خدمت کی وضاحت کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خدمت مسیح یسوع کی طرف سے لوگوں کے گناہوں کی معافی یعنی معاف کرنے یا قائم رکھنے کے اختیار کی خدمت ان کو سونپ دی گئی ہے۔ دوسرا بڑا پوائنٹ یہ ہے، یہ اختیار مسیح نے کن لوگوں کو دیا ہے؟ اس نے ان سے کہا، یعنی یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ متی کی انجیل 16واں باب پڑھیں تو وہاں آپ کو ملے گا۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون برجونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کنجیاں تجھے دوں گا، آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ متی کی انجیل 16 باب 15 سے 19 آیت تک۔ یہاں پر ایک بات میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض چرچز یہ کہتے ہیں کہ پطرس سے جب کہا کہ تو پطرس ہے، میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا، تو اس کا مطلب پطرس ہے،
اور پھر میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہ فرمایا ہے، اس پتھر سے مراد ہے وہ اقرار جو پطرس نے کیا ہے۔ پطرس خود نہیں ہے، یسوع نے کہا تو پطرس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، یعنی وہ جو اقرار کیا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور وہ حقیقی اور زندگی کا پتھر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا اسی پتھر کو، وہی پتھر کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا۔ تمام شاگردوں کا ترجمان ہوتے ہوئے پطرس نے اس ایمان کا اقرار کیا کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس لیے یسوع نے پطرس پر یہ واضح کیا کہ جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن جو یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے گناہ قائم رہیں گے۔ یہ ایمان ہی گناہوں کی معافی کی کلید ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ اقرار الایمان جو اقرار کیا ہے پطرس نے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یہ اقرار ہی گناہوں کی معافی کی کنجی کہلاتا ہے۔ یسوع نے گناہوں کی معافی اور قائم رکھنے کا اختیار ایماندار پطرس یا دوسرے شاگردوں کو نہیں دیا، بلکہ درجہ ذیل حواریوں سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ اختیار روح القدس کے پاس ہے، جو اس پر ایمان رکھنے اور نہ رکھنے کے ترازو سے اس اختیار کو قائم رکھتا اور استعمال کرتا ہے۔ یسوع نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ متی کی انجیل 18 باب کی 18ویں آیت۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گئے ہیں۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 9 آیت۔ یسوع میں سب ایماندار شاہی کہنوں کا فرقہ اور خدا کی مقدس لوگ ہیں، جو خدا کی قدرت اور بزرگی کی منادی کرتے ہیں، جس نے انہیں گناہ اور ابدی موت سے مخلصی دی ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ جس کے پاس یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس یسوع یعنی خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح یسوع نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا اختیار ایمان میں رکھا ہے، اور وہ ایمان یہ کہ وہ زندہ خدا کا ازلی بیٹا ہے اور ہمارا نجات دہندہ بھی۔ کلیسیا اور انفرادی طور پر ہر ایک ایماندار یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنی شخصی زندگی میں شریعت اور انجیل کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں تک گناہوں کی معافی کا پیغام پہنچائے، اور روح القدس ہر شخص میں کام کرے کہ یہ وہ شخص گناہگار ہے یا اس کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ یہ سیلف ججمنٹ کی بات ہے کہ ہر ایک ایماندار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں ابھی گناہگار ہوں یا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن ان گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کو خدا کا بیٹا ماننا، اقرار کرنا اور اپنے گناہ کا اقرار کرنا اشد ضروری ہے، کیونکہ وہی ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا ہے۔ تیسری بات ہے، کلیسیائی انتظام میں کون کون سے اختیارات ہیں۔ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا
تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ اسے 5 فولڈ منسٹری کہتے ہیں، یعنی 5 طرح کی خدمت، اور 5 طرح کی خدمت کو رواں دواں رہنا چاہیے، جس سے 3 بڑے کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لکھا ہے مقدس لوگ کامل بنے، یعنی کلیسیا کاملیت کی طرف بڑھے، اور خدمت گزاری کا کام ہو، یعنی انجیل کا کام کیا جائے، اور کلیسیا کی تعمیر ہو، مسیح کی کلیسیا ترقی پائے، مسیح کی کلیسیا تعمیر ہو ایز عمارت کی طرح، ایک عمارت کی طرح۔ یہ ہے افسیوں 4 باب کی 11-12 آیت۔ جی اٹھنے والا خداوند یسوع مسیح خادموں اور استادوں اور عوامی خدمت کے اداروں کو کلیسیا ترقی کے لیے اختیار دیتا ہے، تاکہ وہ اور لوگوں کی خدمت کے کاموں کے لیے تیار کریں، اور لوگوں کو بھی تیار کریں، اور کلیسیائی تعمیر بھی ہوتی رہے۔ ہر مسیحی کلیسیائی خدمات میں ان اختیارات کو استعمال کیے بغیر بھی کلام مقدس کو، یعنی خوشخبری کو کلیسیا اور غیر قوم تک پہنچا سکتا ہے، لیکن کچھ اختیارات صرف خاص لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جن کو خدا اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ حسب ذیل باتیں دیکھیے۔ انطاکیہ میں ان کلیسیاؤں کے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے، تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے چن لیا جائے۔ تو انہوں نے ان 2 خدا کے بندوں کو چن لیا تاکہ مسیح کی خدمت میں مصروف ہو جائیں، جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کر دیا۔ اعمال کی کتاب 13 باب اس کی پہلی سے 3 آیت تک۔ اس میں ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کلیسیا کے ذریعے روح القدس انسانوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ خدمت کا کام کریں، یعنی وہ کام جو اس نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر وہ لوگ کلیسیا میں خدمت کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، کیونکہ روح القدس ان لوگوں کو کلیسیا کے ذریعے بلاتا ہے، اس لیے ان کو بلاہٹ الہی کی بلاہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کلیسیا کے وسیلے ہی خدا اس خادم کو جو لوگوں کے ساتھ روشناس کروایا جاتا ہے، جس سے اس نے کلیسیا خدمت کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ پس اپنی اور سارے گھرانے کی خبرگیری کرو۔ یہ خادم کے لیے بہت ضروری بات ہے۔ اپنی اور اپنے گلہ کی خبرداری کرو، جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جس سے اس کے خاص اپنے ہی خون سے مول لیا ہے۔ اعمال 20 باب کی 28 آیت۔ روح القدس لوگوں کو کلیسیائی خدمت اور نگہبانی کے لیے بلاتا ہے۔ لفظ پاسمان کا مطلب ہے چرواہا، اور یہ اس حیثیت میں ہے کہ وہ کلیسیا میں خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ میں نے تجھے قرینے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر با شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جنہوں نے ہر کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ رکھ کر دعا کی، انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ تیتس کی کتاب میں لکھا، اور اعمال 14 باب 23 آیت میں بھی ہے۔ کلیسیا کے ذریعے روح القدس لوگوں کی بلاہٹ کرتا ہے تاکہ لوگ پاسمانی خدمت کریں، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا
نہ جائے۔ عبرانیوں 5 باب کی 4 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے سردار کاہن کی مانند آج کوئی شخص اس خدمت کی ذمہ داری آج خود نہیں لے سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے خدا کی طرف سے بلاہٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس خدمت کو سر انجام دے سکے۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بیدوں کا مختار سمجھے۔ جن لوگوں کو روح القدس خدمت کے لیے بلاتا ہے انہیں مسیح کے خادم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ آگے جب ہم کرنتھیوں کے خط کے 5ویں باب کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ خدام مسیح کے ایلچی کے طور پر خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ اسی کے نام سے بولتے ہیں۔ جب وہ خدا کے کلام میں سے گناہوں کی معافی کی خوشخبری سناتے ہیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ مسیح خود منادی کر رہا ہے۔ ہمیں یاد رکھیے کہ جب ہم مسیح کے ایلچی بن جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کسی ملک میں سفیر کے طور پر بیٹھا ہوتا ہے، ایمبیسڈر کے طور پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کا گویا سربراہ ہوتا ہے جو وہاں نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 40 آیت میں یہ لکھا ہے، مگر سب باتیں شائستگی اور قرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ دونوں الفاظ آپ زبانی یاد کر لیں کہ مسیحی ایمان میں، خاص طور پہ خدمت میں اور عام زندگی میں بھی شائستگی اور قرینے کو عمل میں لایا جانا چاہیے۔ گناہوں سے نجات کی یقین دہانی کی خوشخبری دینے اور سیکرمنٹ یعنی مقدس رسومات کے انتظامات شائستگی اور قرینہ کے ساتھ بغیر کسی بے ترتیبی اور الجھن کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے کلیسیا خادموں کی بلاہٹ کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلیسیا خدماتی انتظامات پاسبانوں کے ذریعے سے ممکن بناتی ہے کیونکہ مسیح نے کلیسیا کو پاسبان مہیا کیے ہیں اور پاسبانوں کو خدمت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ روح القدس نے انہیں پاسبان کے طور پر کلیسیا میں خدمت کے لیے بلایا ہے جسے ہم الہی بلاہٹ کے طور پر جانتے ہیں۔ وہ مسیح کے خادم اور کلیسیا میں پاسبان کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اس کے نام سے بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کلام پر یوں ایمان رکھنا چاہیے کہ مسیح خداوند نے خود کلام مقدس میں فرمایا ہے۔ پاسبانوں کی بلاہٹ اس مقصد کے لیے بھی ہوتی ہے تاکہ وہ سب انتظامی امور کو شائستگی اور قرینہ کے ساتھ ممکن بنائیں اور عمل میں لائیں۔ شائستگی اور قرینہ یہ ایک مسیحی کا شعار ہونا چاہیے، اس کی عادت بن جانی چاہیے، اس کا رویہ اور اس کی ساری ترتیب جو ہے وہ آپ کے ایمان کو اندر سے اور باہر سے خوبصورت بناتی ہے، آپ کے عمل کو بھی بہت خوبصورت اور مثالی بناتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عورتیں پاسبانی خدمت کر سکتی ہیں کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں۔ کیوں عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے؟ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 33 سے 37 آیت تک۔ اس حوالہ میں عورتوں کو کلیسیا کے مجمع میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ انہیں چپ چاپ رہنے کو کہا گیا ہے، اس لیے وہ کلیسیا میں پاسبانی خدمت نہیں کر سکتی ہیں بلکہ وہ کلیسیائی انتظامی امور میں
کام کر سکتی ہیں، جیسے کہ کلیسیا کونسل، ایلڈرز، مختار، تعلیم دینے والے، تبلیغ کے بورڈ کے ممبر۔ یہ عمل کلیسیوں میں تھا، نہ کہ صرف کرنتھس کی جماعت میں، اس لیے یہ لوتھرن کلیسیا کا بھی عمل ہے۔ یہ عمل محض پولس رسول کے دور میں رائج نہ تھا، نہ ہی اس نے خود اس کا کوئی قانون بنایا تھا، بلکہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ خداوند کا حکم ہونے کے ناطے سے یہ عمل لوتھرن کلیسیاؤں کے لیے قابل عمل ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پولس یہ خط اور تمام دیگر خطوط، مثلاً دوسرا پطرس میں اس کے لیے عورتوں کی کلیسیائی مجمع میں خاموشی بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہدایت اس لیے دیتے ہیں کہ اس علاقہ کے رواج کے مطابق خوشخبری کا کام کیا ہے۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا۔ پہلا تیموتھیوس دوسرا باب اس کی 11 سے 13 آیت تک اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں کسی بھی جگہ پر عورت کو، یعنی آپ پرانا عہد نامہ دیکھیں، کوئی بھی عورت کاہن نہیں تھی، اور نئے عہد نامے میں بھی کوئی بھی عورت رسول نہیں بنائی گئی ہے، اور خدمت کا جو مین کام ہے اس میں عورت کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، مگر جو انتظامی امور ہیں ان میں عورت کی شمولیت، اس کی شراکت، اس کی خدمات بہت ضروری، جیسے کہ سنڈے اسکول ہے، عورتوں کی میٹنگز ہیں، اور پھر انتظامی امور ہے، خزانے کا معاملہ ہے، مینجمنٹ ہے، اس میں عورت اس کی ممبر بن سکتی ہے۔ اس آیت میں خداوند کے حکم کو ماننا ہے کہ عورت اپنے خاوند پر حکم نہ چلائے، بلکہ اس کی تابع فرمانی کرے۔ اس ہدایت کی درستگی کے ثبوت کے طور پر پولس رسول تخلیق کی ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مرد پہلے بنایا گیا ہے، اسے قیادت کا کردار دیا گیا ہے، کہ ہوا کو اسے قیادت کا کردار دیا گیا، نہ کہ ہوا کو۔ ترتیب کو الٹانا درست نہیں ہے، خدا کی مرضی کو قائم رکھنا لازمی ہے، اس لیے کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو۔ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ پہلا پطرس دوسرا باب 5 آیت۔ مسیحی مرد اور عورتیں ایک ہی طرح سے خدا میں روحانی قربانی گزرانے کے لیے اپنے ایمان میں تعمیر کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نتیجہ نکالنا نامقبول ہے کہ یہ عورتوں کو خداوند کی تمجید کے لیے جماعت میں شامل ہونے، حمد کرنے، دعا کرنے اور بائبل مقدس کی تعلیم میں حصہ لینے سے روکا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پلپٹ کی خدمت سے روکا گیا ہے۔ خدا کے فضل کی بادشاہی میں عورتیں اور مرد برابر ہیں، اور عورتیں اس کے فضل اور نجات میں باہم میراث رکھتی ہیں۔ اور جو عورت بے سر ڈھانپے دعا یا نبوت کرتی ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 5 آیت۔ کرنتھس میں عورتوں کا سر ڈھانپنا ان کے رواج کی تابع داری میں ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر بیوی بیٹی لوگوں میں بے سر ڈھانپے نمودار ہوتی ہے، تو وہ اس کے آدمی کے لیے توہین اور بے حرمتی کی بات ہوتی ہے، جو اس کا سر ہے، یعنی اس کے شوہر یا اس کا باپ۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ کلیسیا میں عورتیں مرد کی تابع داری میں رہتے ہوئے دعا بھی کرتی رہیں اور نبیہ کی خدمت
اس انداز سے سر انجام دیتی رہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا محکوم نہ بنائیں۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھا سکیں۔ پہلا پتر 2 باب 3 تا 5 آئے۔ ایک اور موقع پر لکھا ہے جہاں پر عورتیں لوگوں میں بات کر سکتی اور سکھا سکتی ہیں، یعنی وہ دوسری عورتوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ پھر پولوس دربے اور لسرا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نامی ایک شاگرد تھا۔ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے کہ جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ یہ تیموتھیوس کی نانی اور اس کی ماں جو تربیت کرتی تھی، ان کو یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ ہر عورت کو اپنے بچوں کی تربیت مسیحی ایمان اور مسیحی کردار میں کرنی چاہیے۔ تیموتھیوس نے کلام مقدس پہلے اپنی ماں اور نانی سے سیکھا اور ایمان میں اس کی تعلیم اور تربیت سے ہی ترقی حاصل کی۔ اس لیے عورتوں اور بچوں کو سکھانے کے لیے عورتیں سرگرم عمل ہو سکتی ہیں۔ آگے اپلوس کی بابت لکھا ہے، وہ اپلوس عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور ایکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی گئی۔ اعمال 18 باب کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے۔ پرسکلا اپنے خاوند کے ساتھ ایک مبشرہ تھی جو یسوع کے پیغام کی منادی کرتی تھی، کیونکہ ہر شخص تک خوشخبری کی منادی کی بڑی ذمہ داری کلیسیا میں عورتوں کے ذمے تھی، یعنی اس طرح کی خدمات خواتین ادا کر سکتی ہیں۔ اس لیے عورت بھی مبشرہ کے طور پر خدمت کر کے ارشاد اعظم کی تکمیل کر سکتی ہیں، یسوع کے حکم کی تابع فرمانی کر سکتی ہیں، جیسے کہ حنا جو ہیکل میں ہوتی تھی، اسی طرح سامریہ میں کنویں پر عورت جس نے اپنے لوگوں کو جا کر بتایا کہ مجھے مسیح مل گیا ہے، اور یافا میں ایک شاگرد طبیتا نامی تھی جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک اور جرأت مند تھی اور خیرات کیا کرتی تھی۔ طبیتا کی مانند عورتیں بھی خدمت کے خیراتی کام سر انجام دے سکتی ہیں جو کہ گراں قدر ہیں۔ آج کا حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کا اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں پیش خدمت ہوگا۔